سیرت کے اس پارٹ میں ہم جنگ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملے کا ذکر کریں گے۔ اس سے متعلق ہمارے پاس 10 سے 15 روایات ہیں۔ ایک مخصوص واقعہ جسے ہم تمام روزنامچے میں پہلے نمبر پر رکھیں گے کہ خالد بن ولید کے حملے کے وقت رسول اللہ کے ارد گرد صرف 9 صحابہ تھے۔ باقی صحابہ یا تو میدان جنگ سے مال غنیمت جمع کر رہے تھے یا منتشر ہو گئے تھے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ جنگ جیتی جا چکی ہے اور قریش کی آرمی اب فرار ہو چکی ہے۔ جب خالد بن ولید نے پلٹ کر مسلمانوں پر اچانک حملہ کیا تو رسول اللہ کے ساتھ 9 صحابہ تھے۔ ان میں سعد بن ابی وقاص، طلحہ بن عبید اللہ اور باقی انصار تھے جن کے نام تاریخ کی کتابوں میں نہیں ہیں۔ یعنی ان صحابہ میں 2 مہاجرین اور 7 انصار تھے۔ ابو بکر، عمر اور دوسرے صحابہ مختلف جگہوں کی طرف منتشر ہو گئے تھے، کیونکہ فرض کر لیا گیا تھا کہ جنگ جیتی جا چکی ہے، قریش بھاگ گئے ہیں۔ جب خالد بن ولید اپنے دستے کے ساتھ واپس آئے تو رسول اللہ چند صحابہ کے ساتھ موجود تھے۔ ہم نے ذکر کیا کہ ابتدا میں رسول اللہ نے اونچی آواز لگائی، اللہ کے بندو وہ تمہارے پیچھے سے آ رہے ہیں، جیسے اللہ نے قرآن میں کہا، اور رسول اللہ پیچھے سے تمہیں پکار رہے تھے۔ ایک دفعہ پھر ہم واقعات کے درمیان میں تعمیر نو کر رہے ہیں کہ شاید یہ 9 صحابہ یہ سمجھے کہ انہیں بھاگنا چاہیے، کیونکہ 9 لوگ خالد بن ولید اور ان کے دستے کو روک نہیں سکتے تھے۔ وہ وہاں سے بھاگ کر مسلمانوں کے ساتھ اکٹھا ہونا چاہتے تھے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ایسی جگہ ڈھونڈنے کے لیے پہاڑ میں پناہ لی جائے۔ انہیں فاصلے پر کھڑا ہونے کا فائدہ تھا، کیونکہ خالد بن ولید اور ان کے دستے کو وہ دیکھ رہے تھے۔ خالد بن ولید کو رسول اللہ اور صحابہ تک پہنچنے میں کچھ وقت لگا، جس دوران صحابہ پہاڑ کی طرف بھاگ کر گئے، پہاڑ میں پناہ لی، چھپے۔ اس سے پہلے کہ خالد بن ولید ان تک پہنچتے، انصار احد کے پہاڑ کو اچھی طرح جانتے تھے۔ وہ پہاڑ کے راستوں کو جانتے تھے، وہ جانتے تھے کہ کہاں چھپ سکتے ہیں، جبکہ خالد بن ولید اور ان کے دستے میں شامل افراد احد کے پہاڑ سے واقف نہ تھے۔ انہیں کچھ پتہ نہ تھا کہ مسلمان کہاں چھپ سکتے ہیں۔ اس کا فائدہ رسول اللہ اور صحابہ کو ہوا، یہ ہم تصور کر رہے ہیں، سیرت کی کتابوں میں یہ ذکر نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احد پہاڑ کے ایک چھوٹے غار میں پناہ لی۔ یہ غار آج بھی پہاڑ میں ہے۔ شاید اس کے اندر 1 یا 2 لوگ سما سکتے ہیں اور باقی باہر کھڑے ہو سکتے ہیں۔ ایسے لگتا ہے کہ اس گروپ میں کسی کو پتہ ضرور تھا کہ کہاں جانا ہے۔ جیسے یہ اوپر جا رہے تھے تو قریش کی آرمی کا دستہ بہت قریب پہنچ چکا تھا۔ رسول اللہ نے پوچھا، ان لوگوں سے کون مقابلہ کرے گا جو جنت میں میرا ساتھی ہوگا؟ طلحہ ابن عبید اللہ نے فوراً کہا، یا رسول اللہ میں کروں گا۔ اللہ کے رسول نے کہا، تم یہاں رہو طلحہ۔ اس کے بعد ایک انصاری نے کہا، یا رسول اللہ میں کروں گا۔ تو رسول اللہ نے انہیں جانے کے لیے کہا، کیونکہ طلحہ ان صحابہ میں سب سے بہترین تھے، اس لیے رسول اللہ انہیں سب سے آخر کے لیے بچانا چاہتے تھے۔ ایک انصاری قریش کی آرمی کے دستے کا مقابلہ کرنے کے لیے گئے، وہ اس دستے کو روکتے ہوئے شہید ہو گئے۔ ایسے لگتا ہے کہ شاید یہاں 9 صحابہ پیچھے پہاڑ کی طرف ہٹ رہے تھے اور ایک ایک کر کے صحابہ اس دستے کو بٹکانے کی کوشش کر رہے تھے تاکہ کوئی
رسول اللہ کی طرف نہ پہنچ سکے۔ ایک ایک کر کے صحابی کو ادھر ادھر بھیجا جاتا تاکہ قریش کی آرمی کنفیوز ہو جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرف ہیں اور وہ ان تک نہ پہنچ سکے۔ یہ بھی ایک تھیوری ہے جس سے ہم واقعات کی تعمیر نو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ قریش کا دستہ صحابی کو دور سے دیکھتا تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اس رخ کی طرف چلا جاتا۔ یہ طریقہ اس دستے کو غلط راستے کی طرف لے جانے کے لیے استعمال ہوا۔ اس دوران رسول اللہ، سعد بن ابی وقاص اور طلحہ ابن عبید اللہ دوسرے مقام کی طرف چلے جاتے۔ ایسے ہوتا رہا حتیٰ کہ ایک ایک کر کے تمام 7 انصاری شہید ہو گئے۔ ہر بار طلحہ کہتے اگلی بار میں جاؤں گا یا رسول اللہ۔ اللہ کے رسول کہتے نہیں، تم یہاں رہو، اور وہ انصار میں سے کسی ایک کو بھیج دیتے۔ آخر کار جب 7 کے 7 انصار شہید ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سعد بن ابی وقاص اور طلحہ ابن عبید اللہ رہ گئے۔ رسول اللہ کی تمام سیرت میں شاید یہ سب سے نازک ترین وقت تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ طائف کے لوگوں نے رسول اللہ کے ساتھ بہت برا سلوک کیا، ظلم کیا، لیکن انہوں نے آپ کو قتل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ ان کا مقصد رسول اللہ کی تذلیل کرنا تھا، لیکن یہاں کھلی جنگ تھی۔ اللہ کے بعد آپ کی حفاظت کرنے والے سعد اور طلحہ تھے۔ جیسا کہ ہم نے کہا، پوری سیرت میں اس سے زیادہ خطرناک اور نازک موقع نہیں تھا، ہجرت کے موقع پر بھی نہیں، جہاں ایک بندہ سراقہ ابن مالک رسول اللہ اور ابو بکر کے سامنے تھا۔ سراقہ قریش کو مدد کے لیے بلانے جا سکتا تھا کیونکہ وہ 2 کے مقابلے میں اکیلا تھا۔ سراقہ ابن مالک شاید انہیں جان سے نہ مارتا کیونکہ وہ پیسے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیچھا کر رہا تھا۔ نکتہ یہ ہے کہ جنگ احد کا واقعہ تمام سیرت میں رسول اللہ کی زندگی کے لیے سب سے نازک وقت تھا۔ دونوں طلحہ اور سعد ماہر تیر انداز تھے۔ اس پر طلحہ جنگجو بھی تھے۔ سعد اپنی تیر اندازی کی وجہ سے مشہور تھے۔ دونوں اوپر آتے دشمن کے خلاف تیر کمان استعمال کر رہے تھے۔ یہاں ہم فرض کر سکتے ہیں کہ اس وقت تک رسول اللہ غار تک پہنچ چکے تھے، کیونکہ کتابوں میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ وہ کب غار میں پہنچے اور اس وقت ان کے ساتھ کتنے لوگ تھے۔ اللہ عالم، شاید ان کے ساتھ صرف طلحہ اور سعد تھے۔ یہ دونوں جس دشمن کو بھی دور سے دیکھتے تو اس پر تیروں کی بوچھاڑ کر دیتے۔ یہ اوپر تھے اور قریش کا دستہ نیچے رسول اللہ کو تلاش کر رہا تھا۔ یہاں ایک روایت ہے کہ رسول اللہ غار سے باہر جھانک کر دیکھتے کہ کہیں کوئی آ تو نہیں رہا۔ طلحہ نے اس پر کہا، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں یا رسول اللہ، باہر نہ دیکھیں، یہ نہ ہو کہ کوئی آتا ہوا تیر آپ کو لگ جائے۔ آپ کے سینے کے بجائے میرا سینہ یا رسول اللہ، مجھے غار کے سامنے کھڑا ہونے دیجئے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ طلحہ، سعد اور رسول اللہ وہاں موجود تھے۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ رسول اللہ کوشش کر رہے تھے کہ دیکھیں باہر کیا ہو رہا ہے۔ طلحہ زور دے رہے تھے کہ آپ غار کے اندر میں رہیں اور کہہ رہے تھے، یا رسول اللہ، آپ کے سینے کے بجائے میرا سینہ، یعنی میرے سینے کو آگے رہنے دیجئے تاکہ کسی تیر کو آپ تک پہنچنے سے روکا جا سکے۔ جہاں تک سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق ہے تو رسول اللہ نے اپنے ترکش کے سارے تیر ان کے لیے بکھیر دیے اور فرمایا، چلاؤ، تم پر میرے ماں باپ فدا ہوں۔
ان کی صلاحیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ نے ان کے سوا کسی اور کے لیے ماں باپ کے فدا ہونے کی بات نہیں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تمام صحابہ یہ جملہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں استعمال کرتے تھے، لیکن اللہ کے رسول نے یہ جملہ سعد بن ابی وقاص کے لیے جنگ احد میں اس وقت استعمال کیا، جو بڑے اعزاز کی بات ہے۔ سعد بن ابی وقاص بعد میں بڑے فخر سے سب کو بتاتے کہ اللہ کے رسول نے یہ جملہ میرے لیے استعمال کیا تھا۔ ویسے دونوں سعد اور طلحہ عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، وہ 10 صحابہ جن کو رسول اللہ نے اپنی زندگی میں جنتی ہونے کی بشارت دی۔ ایک اور واقعہ بھی روایات میں ہے اور زیادہ چانس ہے کہ وہ بھی اسی وقت رونما ہوا۔ وہ یہ تھا کہ جب ساتوں کے ساتوں انصار دشمن کو رسول اللہ سے دور رکھنے کی کوشش میں شہید ہو گئے اور طلحہ ابن عبید اللہ صرف اکیلے جنگجو رہ گئے تھے جو ہتھیاروں سے لیس تھے۔ ایسے لگتا ہے کہ سعد بن ابی وقاص کے پاس صرف تیر کمان تھے، کیونکہ بظاہر وہ تیر اندازوں کے دستے کا حصہ تھے۔ تو جب یہ سب ہو رہا تھا تو سعد کے پاس صرف تیر کمان تھے۔ جہاں تک طلحہ کا تعلق ہے وہ ہتھیاروں سے لیس تھے اور ان کے پاس بھی تیر اور کمان بھی تھے۔ ایک اور قریشی دستے کا آدمی پہاڑ کے اوپر آ رہا تھا، تو رسول اللہ نے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے طلحہ کو بھیجا۔ اب غار میں رسول اللہ کے ساتھ صرف طلحہ اور سعد تھے، تو طلحہ نے اکیلے اس شخص کا مقابلہ کیا اور اسے قتل کر دیا، لیکن اسے قتل کرنے سے پہلے اس نے اپنی تلوار چلائی، جس سے طلحہ کی کچھ انگلیاں کٹ گئیں۔ انگلیاں کٹنے پر طلحہ کے منہ سے آواز نکلی۔ رسول اللہ نے اس پر کہا، اگر ہس کے بجائے تم بسم اللہ کہتے تو تمہیں فرشتے اٹھا لیتے اور لوگ دیکھتے، یعنی تم اگر اس وقت صرف اللہ کا نام لیتے تو فرشتے تمہیں اوپر اٹھا دیتے۔ اسی وقت کے دوران متعدد صحابہ رسول اللہ کا پتہ لگا رہے تھے کہ وہ کہاں ہیں۔ ان میں ایک انصاری جن کا نام قتادہ ابن نعمان الاوسی تھا، وہ بتاتے ہیں کہ احد کے دن رسول اللہ نے مجھے ایک کمان دی، میں نے اسے اتنا استعمال کیا کہ اس میں لچک نہ رہی۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جنگ کے دوران رسول اللہ ہتھیار اکٹھے کرتے رہے۔ ان کے پاس ایکسٹرا کمان تھی جو آپ نے قتادہ کو دی، جس کا مطلب ہے کہ جیسے آپ پہاڑی کے اوپر جا رہے تھے تو آپ اس دوران تیر اور کمان جمع کر رہے تھے، کیونکہ رسول اللہ نے تیر سعد کو بھی دیے تھے، جس کا ہم نے ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح ایک کمان قتادہ کو دی۔ قتادہ نے اس کو اتنا زیادہ استعمال کیا کہ کمان نے اپنی لچک کھو دی۔ قتادہ آگے بیان کرتے ہیں کہ جب تیر بدستور آتے رہے تو میں نے رسول اللہ کی حفاظت کے لیے اپنے جسم کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ ہم تصور کر سکتے ہیں کہ تیر کہیں سے بھی آ سکتا ہے، کسی کو پتہ لگے بغیر وہ لگ سکتا ہے، کیونکہ تیر پتلا ہوتا ہے، اور جنگ کے ہنگامے کے دوران تو بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ تیر اوپر سے آتا ہے، خصوصی طور پر جب تیر اندازوں کا ایک گروپ ہو اور وہ تیروں کی بوچھاڑ اکٹھے کر رہے ہوں۔ یہ بہت مہلک ہوتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا، اصل طاقت تیر میں ہے، اصل طاقت تیر میں ہے، کیونکہ تیر کے خلاف نہیں لڑا جا سکتا۔ گھوڑے بھی جب تیروں کی بوچھاڑ ہو رہی ہو تو آگے نہیں بڑھتے۔ تو قتادہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کی حفاظت کے لیے
تیروں کے آگے اپنے جسم کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا تو میں نے تیروں کی نگرانی اور جائزہ لینا شروع کیا۔ جب بھی کہیں سے تیر آتا تو میں جسم سے اسے روکنے کی کوشش کرتا تاکہ یہ رسول اللہ کو نہ لگے، حتیٰ کہ ایک تیر آیا جس کو صرف میں اپنے چہرے سے روک سکتا تھا تاکہ وہ جا کر اللہ کے رسول کو نہ لگے۔ اسی کوشش میں تیر میری آنکھ کو لگا۔ جب رسول اللہ نے یہ دیکھا تو وہ رونے لگ گئے اور انہوں نے کہا، اے اللہ، قتادہ نے تمہارے رسول کو بچانے کے لیے اپنا چہرہ استعمال کیا تو اس کی آنکھ سب سے بہترین بنا دے اور اس کی نظر بہترین کر دے۔ رسول اللہ نے یہ دعا کی اور تیر نکالا۔ قتادہ کہتے ہیں، اس کے بعد میری دونوں آنکھوں میں یہی آنکھ زیادہ خوبصورت لگتی تھی اور اس کی بینائی زیادہ تیز تھی۔ یہ معجزہ صحابہ کے سامنے پیش آیا۔ اس افراتفری میں رسول اللہ زخمی ہوئے۔ کچھ کے مطابق رسول اللہ ایک دفعہ، جبکہ کچھ کے مطابق رسول اللہ ایک سے زیادہ مرتبہ زخمی ہوئے۔ اللہ عالم۔ اگر روایات کو دیکھا جائے تو لگتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 مختلف جگہ 3 مرتبہ زخمی ہوئے۔ اللہ عالم۔ یہ علماء کی متفق رائے ہے کہ رسول اللہ زخمی ہوئے تھے۔ کتنی مرتبہ اور کہاں، اس میں کچھ ابہام ضرور ہے۔ ایک روایت کے مطابق عتبہ ابن ابی وقاص، ستم ظریفی دیکھیے، سعد بن ابی وقاص رسول اللہ کی حفاظت کر رہے ہیں، جبکہ ان کا سگا بھائی عتبہ ابن ابی وقاص دوسری سائیڈ پر تھا۔ عتبہ خالد بن ولید کے دستے میں تھا۔ عتبہ بن ابی وقاص نے رسول اللہ کی طرف پتھر پھینکے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر لگے اور آپ کے ہونٹ اس سے زخمی ہو گئے۔ یہ پہلا زخم تھا جو پتھر لگنے سے ہوا۔ ایک اور زخم عتبہ ابن ابی وقاص کی طرف سے تھا۔ لگتا ہے کہ یہ شدید زخم تھا کیونکہ یہ تیر سے ہوا تھا۔ عتبہ ابن ابی وقاص نے تیر مارا جو رسول اللہ کی زرہ میں پھنس گیا۔ تیر نے رسول اللہ کے گال میں گھس کر دانت توڑ دیے۔ تیر زرہ میں پھنس گیا تھا۔ یہ بدترین زخم تھا جو عتبہ ابن ابی وقاص کی طرف سے تھا۔ ایک اور زخم جو رسول اللہ کو لگا وہ یا تو عبداللہ ابن شہاب یا عبداللہ ابن قمیہ دونوں میں سے ایک کی طرف سے تھا۔ روایات میں دونوں کا ذکر ہے۔ یہ تلوار کا زخم تھا، وہ قریب سے لگایا گیا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر لگا، پھر آپ کو تیر سے زخمی کیا گیا، پھر تلوار سے آپ کو زخم لگا۔ جہاں تک تیر سے زخم کا تعلق ہے، یہ واضح ہے کہ عتبہ رسول اللہ کے قریب نہ تھا، بلکہ اس نے دور سے تیر کا حملہ کیا تھا۔ اور جب عتبہ ابن ابی وقاص نے پتھر سے حملہ کیا، ہم فرض کر سکتے ہیں کہ یہ اس وقت ہوا جب رسول اللہ غار کی طرف پہاڑی کے اوپر بھاگ رہے تھے۔ جب رسول اللہ غار کی طرف بھاگ رہے تھے تو عتبہ نے دیکھا، اس نے پتھر اٹھایا اور رسول اللہ کے چہرے کی ایک طرف دے مارا۔ جہاں تک ابن قمیہ کا تعلق ہے، ہمیں نہیں پتا کہ یہ حملہ رسول اللہ پر کس وقت ہوا، لیکن وہ گھوڑے پر سرپٹ آیا اور آپ کے قریب آ کر آپ کا نشانہ لیا۔ اس نے تلوار مارنے کے لیے اوپر اٹھائی تو طلحہ ابن عبید اللہ نے اپنی ڈال سے تلوار کو پرے ہٹایا، لیکن وہ مکمل طور پر اس میں کامیاب نہ رہے۔ انہوں نے اس حملے کی قوت کم کر دی۔ بہرحال تلوار رسول اللہ کے ہیلمٹ کو لگی۔ ایسے لگتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر 2 زخم آئے، ایک تیر سے
جو آپ کے گال میں گھس گیا تھا، اور دوسرا یہ تلوار کا حملہ تھا جس میں تلوار تو آپ کو نہیں لگی، لیکن تلوار کے دھچکے سے آپ کی زرہ آپ کے چہرے پر لگی، تو ایسے لگتا ہے کہ رسول اللہ کے چہرے کے دونوں جانب زخم تھے، آپ کے دونوں گال زخمی تھے، ایک سائیڈ تیر سے جبکہ دوسری سائیڈ آپ کی زرہ سے جس کو ابن کمیہ نے تلوار ماری تھی۔ اس لیے زرہ رسول اللہ کی آنکھ کے نیچے ابری ہڈی کے اندر داخل ہو گئی، یہاں رسول اللہ کے چہرے سے خون آ رہا تھا۔ صحیح مسلم میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے سے خون آ رہا تھا جس نے داڑھی کو تر کر دیا تھا۔ رسول اللہ خون پونچھ رہے تھے۔ انہوں نے یہ جملہ کہا جو صحیح مسلم میں درج ہے کہ کیسے کوئی قوم فلاح پا سکتی ہے جو اپنے رسول کو زخمی کر دے۔ ایک اور روایت میں ہے رسول اللہ نے فرمایا اللہ اس قوم کو کیسے معاف کر سکتا ہے جو اپنے رسول کو زخمی کر دے۔ اس پر اللہ نے قرآن میں آیت نازل کی۔ یہ آیت احد سے مدینہ واپسی کے بعد نازل کی گئی۔ اللہ فرماتے ہیں آپ کو کوئی اختیار نہیں، اللہ چاہے تو انہیں توبہ کی توفیق دے اور چاہے تو عذاب دے کہ وہ ظالم ہیں۔ یہ بڑی سخت آیت تھی۔ رسول اللہ نے کہا تھا کہ اب کوئی راستہ نہیں کہ اللہ انہیں معاف کرے، جبکہ انہوں نے رسول اللہ کو زخمی کیا ہے صرف اس لیے کہ وہ انہیں اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ اللہ نے اس جملے سے منع کر دیا اور کہا یہ آپ کا اختیار نہیں کہ آپ فیصلہ کریں کس کو معاف کیا جائے گا اور کس کو سزا دی جائے گی، اور اللہ کہتے ہیں کہ چاہے میں انہیں سزا دوں یا معاف کروں، ہاں انہوں نے آپ کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ ہاں اگر آپ کہتے کہ انہوں نے آپ کے ساتھ ظلم کیا ہے تو یہ صحیح ہوتا، لیکن اس سے آگے جا کر کہنا کہ انہیں معاف نہیں کیا جائے گا، نہیں، یہ آپ نہیں کہہ سکتے۔ یہ بہت پاورفل آیت تھی۔ سبحان اللہ۔ اس آیت سے اس کے علاوہ اور کیا ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ کی حقیقت کیا ہے اور عبد کیا ہے۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا درجہ انسانیت میں سب سے بلند ہے، وہ بھی جنت اور دنیا کے معاملات کو کنٹرول نہیں کر سکتے کہ یہ ان کا حق نہیں کہ فیصلہ کریں، جیسے اللہ قرآن میں کہتے ہیں آپ کا کام دعوت دینا ہے اور میرا کام فیصلہ کرنا ہے۔ اگر یہ درجہ رسول اللہ کا ہے جو اللہ کی عظیم اور محبوب تخلیق ہے، پھر آپ کے علاوہ دوسروں کا درجہ کیا ہوگا؟ اگر اللہ کے رسول کو بتایا گیا کہ آپ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم میں، تو پھر کسی اور مخلوق کا درجہ کیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ اگر لوگ صرف یہ واقعہ سمجھ جائیں تو مسلم امہ میں کوئی شرک باقی نہ رہے۔ یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انسانی فطرت کو بھی ظاہر کرتا ہے کہ آپ انسان ہیں جو زخمی بھی ہوتے ہیں، وہ غصہ بھی کرتے ہیں اور اریٹیٹ بھی ہوتے ہیں۔ یہ انسان ہونے کے ناطے نارمل ہے۔ ویسے انہیں غصہ کرنے کا پورا حق تھا جو ان کے ساتھ کیا گیا۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ آپ پر ظلم کیا گیا۔ رسول اللہ کو فکر یہ تھی کہ اللہ انہیں کیسے معاف کرے گا، وہ معافی کے حقدار نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ مکمل طور پر تبدیل ہوئے، یقینی طور پر، کیونکہ اللہ نے انہیں منع کیا، اور رسول اللہ نے کہا اے اللہ میری قوم کو معاف کر کیونکہ وہ نہیں جانتے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی جس میں اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منع کیا، پھر آپ نے ان لوگوں کے لیے دعا کی کہ اے اللہ میری قوم کو معاف کر کیونکہ وہ نہیں جانتے۔
اور بعد میں قریش میں سے کئی لوگوں کو معاف کیا گیا جنہیں اللہ نے ہدایت دی اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ خالد بن ولید انہی لوگوں میں سے تھے۔ خالد بن ولید ہی تھے جنہوں نے احد میں مسلمانوں پر حملہ کرنے والے دستے کی قیادت کی، اور سبحان اللہ وہ بعد میں اسلام قبول کرنے کے بعد سیف اللہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ یہی اللہ نے رسول اللہ کو بتایا تھا کہ آپ کو اختیار نہیں کہ فیصلہ کریں کس کو ہدایت ملنی ہے کس کو نہیں، کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم میں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ نے رسول اللہ کی حفاظت نہیں کی؟ وہ کیوں زخمی ہوئے اور ان کا خون کیوں بہا؟ واضح طور پر رسول اللہ کی حفاظت کی گئی۔ اسی نازک ترین لمحے اور مشکل ترین وقت میں اللہ نے غیب سے اپنی مدد نازل فرمائی۔ چنانچہ حدیث کی کتابوں میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ کو احد کے روز دیکھا۔ آپ کے ساتھ 2 آدمی تھے، سفید کپڑے پہنے ہوئے۔ یہ دونوں آپ کی طرف سے انتہائی زوردار لڑائی لڑ رہے تھے۔ میں نے اس سے پہلے اور اس کے بعد ان دونوں کو کبھی نہیں دیکھا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ یہ دونوں حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام تھے۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ رسول اللہ کی حفاظت کی گئی، لیکن یہ اللہ کی قدر تھی کہ جو رسول اللہ کو زخم آئے وہ اللہ کی مرضی سے آئے، اور اس میں ایک حکمت تھی۔ اگر رسول اللہ کی حفاظت نہ کی گئی ہوتی تو وہ اس واقعے سے بچ نہ پاتے۔ فرشتوں نے اللہ کی اجازت سے رسول اللہ کی جان بچائی۔ رسول اللہ زخموں اور نشانات کے ساتھ احد سے واپس آئے اور آگے بڑھے۔ ان زخموں نے آپ کی ہمت پست نہ کی اور بالآخر وہ زخم بھر گئے۔ یعنی یہ اللہ کی قدر تھی جس میں بڑی حکمت تھی۔ ایک اور چیز جو اس دوران ہوئی وہ مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت تھی، جس کا ذکر سیرت کے پچھلے پارٹ میں ہو چکا ہے۔ مصعب ابن عمیر کی رنگت رسول اللہ کی طرح تھی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کی آنکھیں اور چہرہ رسول اللہ کی آنکھوں اور چہرے سے ملتے جلتا تھا۔ ایک اور روایت کے مطابق انہوں نے رسول اللہ سے چادر لے کر اوڑھی ہوئی تھی۔ ان تمام عوامل کو جمع کرنے سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ عبداللہ ابن کمیہ وہی جس نے رسول اللہ پر تلوار سے حملہ کیا تھا۔ جب اس نے بعد میں مصعب ابن عمیر کو شہید کیا تو اس نے سمجھا کہ اس نے رسول اللہ کو قتل کر دیا ہے۔ اس کے بعد ابن کمیہ نے چلا چلا کر اعلان کیا کہ اس نے محمد کو قتل کر دیا ہے۔ ابن کمیہ کے اس اعلان سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی خبر مسلمانوں اور مشرکین دونوں میں پھیل گئی، اور یہی وہ نازک ترین لمحہ تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے الگ تھلگ نرگے کے اندر آئے ہوئے بہت سے صحابہ کرام کے حوصلے ٹوٹ گئے، ان کے عزائم سرد پڑ گئے، اور ان کی صفیں اتھل پتھل اور بدنظمی اور انتشار کا شکار ہو گئیں۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی یہی خبر اس حیثیت سے مفید ثابت ہوئی کہ اس کے بعد مشرکین کے پرجوش حملوں میں کسی قدر کمی آ گئی، کیونکہ وہ محسوس کر رہے تھے کہ ان کا آخری مقصد پورا ہو چکا ہے۔ چنانچہ اب بہت سے مشرکین نے حملہ بند کر کے مسلمان شہداء کی لاشوں کا مسئلہ کرنا شروع کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موت کی خبر سن کر اکثر صحابہ کے حوصلے ٹوٹ گئے۔ بعض نے لڑائی سے ہاتھ روک لیا اور درماندہ ہو کر ہتھیار پھینک دیے۔ ہم یہ جانتے ہیں کیونکہ صحیح بخاری میں حدیث ہے جو خصوصی طور پر ان واقعات کو بیان کرتی ہے کہ انس ابن نضر جو انس ابن مالک کے چچا تھے،
انس ابن نضر کا صحابہ کے ایک گروپ کے پاس سے گزر ہوا، دیکھا کہ ہاتھ پر ہاتھ درے پڑے ہیں، پوچھا کاہے کا انتظار ہے؟ جواب دیا کہ رسول اللہ قتل کر دیے گئے۔ حضرت انس ابن نضر نے کہا اگر محمد قتل کر دیے گئے تو محمد کا رب قتل نہیں ہوا، تو اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تم لوگ زندہ رہ کر کیا کرو گے؟ اٹھو اور جس چیز پر رسول اللہ نے جان دی اسی پر تم بھی جان دے دو۔ اس کے بعد کہا اے اللہ، ان لوگوں نے یعنی مسلمانوں نے جو کچھ کیا ہے اس پر میں تیرے حضور معذرت کرتا ہوں، اور ان لوگوں نے یعنی مشرکین نے جو کچھ کیا ہے اس سے برات اختیار کرتا ہوں۔ اور یہ کہہ کر آگے بڑھ گئے۔ آگے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے دریافت کیا انس کہاں جا رہے ہو؟ حضرت انس نے جواب دیا آہا جنت کی خوشبو کا کیا کہنا، اے سعد میں اس احد کے پرے محسوس کر رہا ہوں۔ اس کے بعد وہ اور آگے بڑھے اور مشرکین سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ خاتمہ جنگ کے بعد انہیں پہچانا نہ جا سکا، حتیٰ کہ ان کی بہن نے انہیں موز انگلیوں کے پور سے پہچانا۔ ان کو نیزے، تلوار اور تیر کے 80 سے زیادہ زخم آئے تھے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ انس ابن نضر نے جم کر کفار سے مقابلہ کیا، اور اللہ نے قرآن میں ان کے لیے آیت نازل کی۔ اللہ کہتے ہیں مومنوں میں کتنے ہی ایسے شخص ہیں جو اقرار انہوں نے خدا سے کیا تھا اس کو سچ کر دکھایا، تو ان میں سے بعض ایسے ہیں جو اپنی نظر سے فارغ ہو گئے، اور بعض ایسے ہیں کہ انتظار کر رہے ہیں اور انہوں نے اپنے قول کو ذرا بھی نہ بدلا۔ اب افواہ پھیل چکی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں نہیں رہے، لیکن پھر بھی صحابہ رسول اللہ کو تلاش کر رہے تھے۔ اس دوران انہوں نے ایک صحابہ کے گروپ کو پہاڑ پر دیکھا۔ اس طرح وہ وہاں اکٹھا ہونا شروع ہو گئے۔ وہ لوگ جو میدان جنگ میں تھے ان میں سب سے پہلے کعب ابن مالک نے رسول اللہ کو پہچانا۔ کعب نے رسول اللہ کو ان کی آنکھوں سے پہچانا کیونکہ آپ نے ہیلمٹ پہنا ہوا تھا۔ کعب خوشی سے چیخ پڑے مسلمانوں خوش ہو جاؤ، یہ ہے رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ فرمایا خاموش رہو تاکہ مشرکین کو آپ کی موجودگی اور مقام کا پتہ نہ لگ سکے۔ کعب ابن مالک پہلے صحابی تھے جو رسول اللہ سے ملنے احد کی پہاڑی پر غار میں پہنچے۔ انہوں نے رسول اللہ کو اپنی زرہ دی۔ یہ انہوں نے کیوں کیا؟ شاید رسول اللہ کی زرہ کام نہ کر رہی تھی، اور شاید وہ چاہتے تھے کہ لوگ آپ کو آپ کی زرہ سے نہ پہچانیں، کیونکہ ان دنوں میں زرہ ہر شخص کی خصوصی ہوتی تھی جس سے اسے پہچانا جا سکتا تھا۔ اس طرح کعب ابن مالک کسی زرہ کے بغیر رہ گئے، اور کہا جاتا ہے کہ جنگ کے اختتام پر ان کے جسم پر 20 سے زیادہ زخموں کے نشانات تھے۔ زیادہ اس لیے تھے کہ انہوں نے اپنی زرہ رسول اللہ کو دے دی تھی۔ جب مسلمانوں میں خبر پھیلی کہ رسول اللہ زندہ ہیں، صحابہ بھاگ کر پہاڑی کی طرف رسول اللہ کے پاس گئے۔ اب انہیں ابو بکر، عمر، علی اور دوسرے صحابہ نے جوائن کیا۔ زبیر ابن عوام انہی صحابہ میں سے تھے جن کے بارے میں رسول اللہ نے کہا ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے، اور میرے حواری زبیر ابن عوام ہیں۔ ابن حبان نے اپنی صحیح میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی ہے کہ ابو بکر نے فرمایا احد کے دن سارے لوگ رسول اللہ سے پلٹ گئے تھے، یعنی محافظین کے سوا تمام صحابہ آپ کو آپ کی قیامگاہ میں چھوڑ کر
لڑائی کے لیے اگلی صفوں میں چلے گئے تھے۔ پھر گہراؤ کے حادثے کے بعد میں پہلا شخص تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پلٹ کر آیا۔ دیکھا تو آپ کے سامنے ایک آدمی تھا جو آپ کی طرف سے لڑ رہا تھا اور آپ کو بچا رہا تھا۔ میں نے جی ہی جی میں کہا، تم طلحہ ہو، تم پر میرے ماں باپ فدا ہوں، تم طلحہ ہو، تم پر میرے ماں باپ فدا ہوں۔ اتنے میں ابو عبیدہ ابن جراح میرے پاس آ گئے۔ وہ اس طرح دوڑ رہے تھے گویا چڑیا اڑ رہی ہے، یہاں تک کہ مجھ سے آ ملے۔ اب ہم دونوں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دوڑے۔ دیکھا تو آپ کے آگے طلحہ بچھے پڑے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کو سنبھالو، اس نے جنت واجب کر لی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ ہم پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ زخمی ہو چکا تھا اور خوت کی کڑیاں آنکھ کے نیچے رخسار میں دنس چکی تھیں۔ میں نے انہیں نکالنا چاہا تو ابو عبیدہ نے کہا، خدا کا واسطہ دیتا ہوں مجھے نکالنے دیجئے۔ اس کے بعد انہوں نے منہ سے ایک کڑی پکڑی اور آہستہ آہستہ نکالنی شروع کی تاکہ رسول اللہ کو اذیت نہ پہنچے، اور بالآخر ایک کڑی اپنے منہ سے کھینچ کر نکال دی، لیکن اس کوشش میں ان کا ایک نچلا دانت گر گیا۔ اب دوسری میں نے کھینچنی چاہی تو ابو عبیدہ نے پھر کہا، ابو بکر خدا کا واسطہ دیتا ہوں مجھے کھینچنے دیجئے۔ اس کے بعد دوسری بھی آہستہ آہستہ کھینچی، لیکن ان کا دوسرا نچلا دانت بھی گر گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی طلحہ کو سنبھالو، اس نے جنت واجب کر لی۔ ابو بکر کہتے ہیں کہ اب ہم طلحہ کی طرف متوجہ ہوئے اور انہیں سنبھالا۔ ان کو 10 سے زیادہ زخم آ چکے تھے۔ اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دن دفاع و قتال میں کیسی جام بازی اور بے جگری سے کام لیا تھا۔ پھر انہی نازک ترین لمحات کے دوران رسول اللہ کے گرد جام باز صحابہ کی ایک جماعت بھی آن پہنچی۔ اس سب کے دوران ایک اور واقعہ پیش آیا۔ یہ بہت اہم تھا کیونکہ اس واقعے میں رسول اللہ نے ایک کافر کو قتل کیا۔ یہ واحد کافر تھا جس کو اللہ کے رسول نے پوری زندگی میں قتل کیا۔ یہ غلیظ شخص ابی ابن خلف تھا۔ اس مشرک نے مکہ میں رسول اللہ کو بہت ستایا تھا۔ اس نے رسول اللہ پر سجدے میں اونٹ کی علائش پھینکی تھی۔ یہ وہ شخص ہے جس نے اپنے مکروہ طرز عمل اور حربوں کی وجہ سے رسول اللہ کو ستایا تھا۔ اس کو اللہ نے ایسی تنزلی سے دوچار کیا جو کسی اور مشرک کے حصے میں نہ آئی، کہ یہ واحد کافر تھا کہ جو رسول اللہ کے ہاتھ سے براہ راست قتل ہوا۔ اس واقعے کو بیان کرنے سے پہلے اس کا پس منظر دیکھتے ہیں۔ روایات میں ہے کہ ابی ابن خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی تضحیک کرتا تھا جیسی کوئی نہ کرتا تھا۔ وہ آپ کا ٹھٹا اڑاتا تھا۔ ایک دفعہ اس نے رسول اللہ کو کہا، میں تمہیں ایک دن قتل کروں گا۔ یاد رہے ابی ابن خلف اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں قریشی تھے۔ اس معاشرے میں اپنے قبیلے کے شخص کو ایسا کبھی نہ کہا جاتا تھا۔ ایک دن اس نے آپ پر طنز کیا اور کہا، میرے پاس ایک اسپیشل گھوڑا ہے جسے میں کھلا پلا کر موٹا تازہ کر رہا ہوں تاکہ میں تمہیں اس گھوڑے پر بیٹھ کر قتل کر سکوں۔ یعنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر طنز کر رہا ہے کہ میں اس اسپیشل گھوڑے پر سوار ہو کر تمہیں قتل کروں گا۔ اس کے جواب میں رسول اللہ نے کہا،
یہ واحد موقع تھا جب آپ نے کسی مشرک کو ایسے جواب دیا ہو۔ آپ نے کہا نہیں بلکہ میں تمہیں قتل کروں گا۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ جب رسول اللہ گھاٹی میں تشریف لا چکے تو ابی ابن خلف یہ کہتا ہوا آیا کہ محمد کہاں ہے؟ یا تو میں رہوں گا یا وہ رہے گا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم میں سے کوئی اس پر حملہ کرے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اسے آنے دو۔ جب قریب آیا تو رسول اللہ نے حارث ابن صامت سے ایک چھوٹا سا نیزہ لیا اور لینے کے بعد جھٹکا دیا تو اس طرح لوگ ادھر ادھر اڑ گئے جیسے اونٹ اپنے بدن کو جھٹکا دیتا ہے تو مکھیاں اڑ جاتی ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے سامنے آ پہنچے۔ اس کی قوت اور زرہ کے درمیان حلق کے پاس تھوڑی سی جگہ کھلی دکھائی پڑی۔ آپ نے اسی پر ٹکا کر ایسا نیزہ مارا کہ وہ گھوڑے سے کئی بار لڑک گیا۔ جب قریش کے پاس گیا حالانکہ اس کی گردن پر کوئی بڑی خراش نہ تھی، البتہ خون بند تھا اور بہتا نہ تھا، تو کہنے لگا مجھے واللہ محمد نے قتل کر دیا۔ لوگوں نے کہا خدا کی قسم تم نے دل چھوڑ دیا ہے ورنہ تمہیں واللہ کوئی خاص چوٹ نہیں ہے۔ اس نے کہا وہ مکے میں مجھ سے کہہ چکا تھا کہ میں تمہیں قتل کروں گا، اس لیے خدا کی قسم اگر وہ مجھ پر تھوک بھی دیتا تو میری جان چلی جاتی۔ بالآخر اللہ کا یہ دشمن مکہ واپس ہوتے ہوئے مقام صرف پہنچ کر مر گیا، وہیں اس کو دفن کیا گیا۔ ابو الاسود نے حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ یہ بیل کی طرح آواز نکالتا تھا اور کہتا تھا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو تکلیف مجھے ہے اگر وہ ذی المجاز کے سارے باشندوں کو ہوتی تو وہ سب کے سب مر جاتے۔ روایت میں ہے کہ اس واقعے کے کئی سال بعد ایک دفعہ ابن عمر رات میں اس وادی کے پاس سے گزرے جہاں ابی ابن خلف دفن تھا۔ ابن عمر نے ایک آگ دیکھی جس نے انہیں ڈرا دیا۔ وہ دیکھنے گئے کہ یہ کیسی آگ ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ ابی ابن خلف اس آگ سے نکل رہا ہے۔ یقینی طور پر ابی ابن خلف تو کئی سال پہلے مر گیا تھا، لیکن ابن عمر نے ابی کی تصویر کو دیکھا۔ ابی ابن خلف چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا پیاس پیاس، وہ رو رہا تھا اور پیاس پیاس کی آواز لگا رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ ابی ابن خلف اور کچھ کرتا فوراً ہی اس کے پیچھے کھڑے فرشتے نے کہا اس کو کچھ بھی نہ دینا کیونکہ یہ وہ ہے جس کو رسول اللہ نے قتل کیا ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ نے کہا اس پر اللہ کا غضب زیادہ ہوتا ہے جسے اللہ کا نبی قتل کرتا ہے۔ بخاری میں ذکر ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس گھر آئے، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کے چہرے سے زخم صاف کرنے کی کوشش کی۔ اس دوران علی آپ کے چہرے پر پانی ڈالتے رہے، لیکن جتنا وہ پانی ڈالتے اور فاطمہ زخم صاف کرنے کی کوشش کرتی آپ کا خون نہ رک رہا تھا۔ تصور کریں کہ تقریباً 2 سے 3 گھنٹے ہو گئے ہوں گے جب سے خون بہہ رہا تھا، کیونکہ زخم جنگ کے دوران لگے اور جنگ کے بعد آپ واپس مدینہ آئے تو زخموں سے خون ابھی بھی رس رہا تھا، حتیٰ کہ فاطمہ نے کھجور کے پتوں کو جلا کر ان میں پانی ڈال کر پیسا۔ شاید اس وقت زخم سے خون روکنے کے لیے یہی طریقہ استعمال کرتے تھے۔ یہ پیسٹ بنا کر فاطمہ نے رسول اللہ کے زخم پر لگا دیا، جس سے آپ کے زخموں سے خون رسنا بند ہو گیا۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ رسول اللہ کو جنگ احد کے دوران کتنے شدید زخم آئے تھے۔ ان واقعات کے دوران
روایات میں ہے کہ انصار کی خواتین نے جنگ کے دوران زخمیوں کی مدد کی، بیماروں کو پانی پلایا۔ اس طرح کے وقت میں خواتین نے بھی مدد کی اور مختلف سرگرمیوں میں پیش رہیں۔ عام طور پر خواتین جنگی مہمات میں حصہ نہ لیتی تھیں۔ احد دو وجوہات کی وجہ سے مختلف تھا۔ پہلی یہ کہ احد کا میدان جنگ مسلمانوں کے گھروں سے قریب تھا، واکنگ ڈسٹنس پر تھا۔ جب دشمن چلا گیا تو خواتین آئیں اور انہوں نے مدد کی۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ یہ ضرورت کا وقت تھا جس میں انکار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ خاتمہ جنگ پر کچھ مومن عورتیں میدان جہاد میں پہنچی۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں نے حضرت عائشہ بنت ابی بکر اور ام سلیم کو دیکھا کہ پنڈلی کی پازیب تک کپڑے چڑھائے پیٹھ پر پانی کے مشکیزیں لا رہی تھیں اور زخمیوں کے منہ میں انڈھیل رہی تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ احد کے روز حضرت ام سلیت ہمارے لیے مشکیزیں بھر کر لا رہی تھیں۔ انہی عورتوں میں حضرت ام ایمن بھی تھیں۔ انہوں نے جب شکست خوردہ مسلمانوں کو دیکھا کہ مدینے میں گھسنا چاہتے ہیں تو ان کے چہروں پر مٹی پھینکنے لگیں اور کہنے لگیں، یہ سوت کاٹنے کا تکلا لو اور ہمیں تلوار دو۔ اس کے بعد تیزی سے میدان جنگ پہنچیں اور زخمیوں کو پانی پلانے لگیں۔ ان پر حبان ابن ارقا نے تیر چلایا، وہ گر پڑیں اور پردہ کھل گیا۔ اس پر اللہ کے اس دشمن نے بھرپور کہکا لگایا۔ رسول اللہ پر یہ بات گراں گزری اور آپ نے سعد بن ابی وقاص کو ایک تیر دے کر فرمایا، اسے چلاؤ۔ حضرت سعد نے چلایا تو وہ تیر حبان کے حلق پر لگا اور وہ چت گرا اور اس کا پردہ کھل گیا۔ اس پر رسول اللہ اس طرح ہنسے کہ جڑ کے دانت دکھائی دینے لگے۔ فرمایا، سعد نے ام ایمن کا بدلہ چکا لیا، اللہ ان کی دعا قبول کرے۔ یاد رہے اس وقت تک حجاب کے احکامات نازل نہیں ہوئے تھے۔ یہ احکامات جنگ احزاب کے وقت نازل ہوئے۔ یہ جنگ احد تھی۔ دوسرا یہ کہ ایسے وقت میں جب لوگ مر رہے تھے تو احکامات میں نرمی کر دی جاتی ہے۔ ایک اور واقعہ جو جنگ احد کے اختتام پر ہوا، جب خالد بن ولید کے دستے نے میدان جنگ کو چھان لیا اور رسول اللہ کو ڈھونڈنے میں کامیاب نہ ہو سکے، اب انہوں نے واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ ایسے لگتا ہے کہ ابو سفیان کو واپس بلایا گیا، کیونکہ روایات میں کوئی ذکر نہیں ہے کہ خالد بن ولید کے دوبارہ حملہ کرنے والے دستے میں ابو سفیان شامل تھے۔ جب خالد بن ولید کے دستے نے حملہ کیا تو ابو سفیان پہلے ہی میدان جنگ سے قریش کی آرمی کی اکثریت کی طرح بھاگ چکے تھے۔ خالد بن ولید کے دستے کی کامیابی کے بعد ابو سفیان کو بلایا گیا، کیونکہ یہ جنگ کا اختتام تھا اور ابو سفیان آرمی کے لیڈر تھے۔ مشرکین نے واپسی کی تیاری مکمل کر لی تو ابو سفیان جبل احد پر نمودار ہوا اور بآواز بلند بولا، کیا تم میں محمد ہیں؟ لوگوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے پھر کہا، کیا تم میں ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر ہیں؟ لوگوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے پھر سوال کیا، کیا تم میں عمر ابن خطاب ہیں؟ لوگوں نے اب کی مرتبہ بھی جواب نہ دیا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو اس کا جواب دینے سے منع فرما دیا تھا۔ ابو سفیان نے ان تین کے سوا کسی اور کے بارے میں نہ پوچھا، کیونکہ اسے اور اس کی قوم کو معلوم تھا کہ اسلام کا قیام انہی تینوں کے ذریعے ہے۔ بہرحال جب کوئی جواب نہ ملا تو اس نے کہا، چلو ان تینوں سے فرصت ہوئی۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ تعالی عنہ بے قابو ہو گئے اور بولے، او اللہ کے دشمن، جن کا تو نے نام لیا ہے وہ سب زندہ ہیں
اور ابھی اللہ نے تیری رسوائی کا سامان باقی رکھا ہے۔ اس کے بعد ابو سفیان نے کہا، تمہارے مقتولین کا مسئلہ ہوا ہے، لیکن میں نے اس کا حکم نہیں دیا تھا اور نہ ہی اس کا برا منایا ہے۔ پھر نعرہ لگایا، حبل بلند ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ جواب کیوں نہیں دیتے؟ صحابہ نے عرض کیا، کیا جواب دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کہو اللہ اعلیٰ اور برتر ہے۔ پھر ابو سفیان نے نعرہ لگایا، ہمارے لیے عزا ہے اور تمہارے لیے عزا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جواب کیوں نہیں دیتے؟ صحابہ نے دریافت کیا، کیا جواب دیں؟ آپ نے فرمایا، کہو اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہارا کوئی مولا نہیں۔ اس کے بعد ابو سفیان نے کہا، کتنا اچھا کارنامہ رہا، آج کا دن جنگ بدر کے دن کا بدلہ ہے اور لڑائی ڈول ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں کہا، برابر نہیں، ہمارے مقتولین جنت میں ہیں اور تمہارے مقتولین جہنم میں۔ اس کے بعد ابو سفیان نے کہا، عمر میرے قریب آؤ۔ رسول اللہ نے فرمایا، جاؤ دیکھو کیا کہتا ہے۔ وہ قریب آئے تو ابو سفیان نے کہا، عمر میں خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا ہم نے محمد کو قتل کر دیا ہے؟ حضرت عمر نے کہا، واللہ نہیں، بلکہ اس وقت وہ تمہاری باتیں سن رہے ہیں۔ ابو سفیان نے کہا، تم میرے نزدیک ابن کمیہ سے زیادہ سچے اور راست باز ہو۔ مطلب ابن کمیہ جس نے خبر دی تھی کہ محمد قتل کر دیے گئے ہیں، میں اس سے زیادہ تمہیں سچا مانتا ہوں، یعنی تم صحیح کہتے ہو کہ محمد زندہ ہیں۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ ابو سفیان اور اس کے رفقا واپس ہونے لگے تو ابو سفیان نے کہا، آئندہ سال بدر میں پھر لڑنے کا وعدہ ہے۔ رسول اللہ نے ایک صحابی سے فرمایا، کہہ دو ٹھیک ہے۔ اب یہ بات ہمارے اور تمہارے درمیان طے رہی۔